اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بچپن کی عمر ہے نا، جو عمر ابھی بات کرنے والی نہیں ہوتی، کہ جس عمر میں ابھی بچہ بات کرتا نہیں ہے، تو اس عمر میں یعنی بالکل ولادت کے بعد جو بات کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے بچپن میں بات کی ہے۔ اور پھر آپ نے وہ تفصیل بیان کی، آپ نے فرمایا کہ ایک بچہ وہ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور قرآن میں بھی ان کے بات کرنے کا تذکرہ موجود ہے۔ جس وقت سیدہ مریم اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی بیٹا عطا کیا جناب عیسیٰ، اور مریم علیہ السلام کنواری تھی، شادی نہیں ہوئی تھی، تو اس وجہ سے وہ پریشان بھی ہوئی کہ میری قوم والے مجھے کیا کہیں گے، بہت پریشان۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے مریم تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اگر یہ قوم والے تو اس سے سوال کریں تو تو اپنے اس بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا۔ تو جس وقت وہ قوم والوں کے پاس بچہ اٹھائے ہوئے گئیں تو ان قوم والوں نے پوچھا کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے بڑی عجیب قسم کی لینگویج اختیار کی، کہنے لگے کہ تیرا باپ بڑا اچھا تھا، تیرے بھائی بہت اچھے تھے، تیری ماں بہت اچھی تھی، اور یہ بچہ تو کہاں سے لے آئی؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اور قرآن کہتا ہے بیٹے نے اس وقت بچپن کی عمر میں ابھی ولادت کے کچھ ہی دیر کے بعد بچے نے بول کر جواب دیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کرنی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنانا ہے۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بات کی کہ ابھی وہ گود میں ہیں، ابھی بات کرنے کی عمر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسرا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ولی تھا، بڑا نیک انسان، بڑا ہی برگزیدہ، بڑا پارسا اور عابد اور زاہد وہ آدمی، فرمایا اس کا نام تھا جریج۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتایا، فرمایا یہ جریج اللہ کا بڑا ہی نیک بندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی والدہ اس کے پاس آئی، وہ ایک الگ تھلگ کسی کمرے میں وہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا، نماز میں مصروف تھا، تو اس کی ماں آئی، اس نے آ کر آواز دی اے جریج، لیکن اس وقت جریج نماز پڑھ رہے تھے، تو اب وہ نماز کی حالت میں ہی اپنے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اب میں کیا کروں، ایک طرف ماں بلا رہی ہے اور دوسری یہ ہے کہ میں نماز کی حالت میں ہوں۔ انہوں نے اپنی ماں کی بات نہ سنی، وہ نماز کے اندر ہی مصروف رہے، نماز پڑھتے رہے، بالآخر ماں جو تھی وہ کچھ دیر بلا کر آوازیں دے کر وہ چلی گئی۔ اگلا دن ہوا، پھر ماں آئی اور ماں نے آ کر پھر اسی طرح آواز دی، اتفاق کہ ماں بیٹا جریج اس وقت بھی نماز ہی پڑھ رہا تھا، تو اس نے آ کر 2-3 دفعہ بلایا، تو انہوں نے نماز نہ چھوڑی، نماز پڑھتے رہے۔ ماں پھر آوازیں دے دے کر واپس چلی گئی، اور تیسرے دن پھر آئی،
تو بیٹا جریج پھر نماز کی حالت میں مصروف، تو اس نے پھر آ کر آوازیں دی، انہوں نے نماز نہ چھوڑی، نماز پڑھتے رہے۔ تو جب تیسرے دن ماں واپس جانے لگی تو ماں نے جاتے جاتے ایک بد دعا دے دی اپنے بیٹے جریج کو، کہنے لگی کہ اس وقت تک تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی۔ تو اس کے بعد وہ جو جریج تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی عبادت کا چرچا دائیں اور بائیں پھیلنے لگا، لوگوں کے ہاں اس کا بڑا چرچا ہو گیا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا پارسا ہے، بہت عابد و زاہد ہے۔ تو وہاں ایک عورت تھی اور وہ بڑی حسین و جمیل، اس کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ذرا دکھاؤں کہ یہ کتنا کو عابد اور زاہد ہے، یہ کتنا کو عبادت گزار ہے، میں اس کو فنسانے کی کوشش کرتی ہوں۔ لہذا وہ آئی اور اس نے آ کر وہ جریج کے پاس اپنے آپ کو پیش کیا، یعنی اس نے بدکاری کی دعوت دی، لیکن جریج نے اس کی دعوت کو یعنی ٹھکرا دیا اور اس نے اس کے ساتھ کوئی بدکاری کرنے سے انکار کر دیا۔ تو وہ اس کے کنیسے کے پاس، اس کے گرجے کے پاس ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس نے اپنے آپ کو اس چرواہے پہ پیش کر دیا، اس چرواہے نے اس کے ساتھ بدکاری کی، اور مدت گزرنے کے بعد پھر اسی بدکاری کے نتیجے میں اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ تو اس سے پھر پوچھا گیا کہ یہ تیرے ہاں بیٹا کیسے ہو گیا؟ تو اس نے کہا ہاں یہ جو بیٹا ہے نا، یہ وہ جو گرجے میں بیٹھا ہوا ہے نا، بہت بڑا صوفی، بہت بڑا عابد و زاہد، یہ اس کا بیٹا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ بدکاری کی۔ بدنام کرنے کے لیے اس نے جریج ولی کا نام لگا دیا۔ تو وہ ساری عوام جنہوں نے نہ او دیکھا نہ تاؤ دیکھا، ایسے ہی جلوس نکالا اور آ کر اس کا سارا گرجا جو تھا اس کو ملیا میٹ کر دیا، اس کو گرا دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اس کے بعد وہ جو ولی جریج تھا، جب انہوں نے گرجا گرا دیا، وہ پوچھتا ہی رہ گیا، او میرا گرجا کیوں گرا رہے ہو، میرا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کچھ نہیں، بس جب گرا دیا پھر کہنے لگے کہ اب پوچھتا ہے کہ گرجا کیوں گرایا ہے، اندر بیٹھا عبادت کرتا رہتا ہے، اور اپنی کرتوت دیکھی ہے تو نے، یہ بیٹا یہ جو اس عورت کے ہاں پیدا ہوا ہے یہ تیرا بیٹا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس جریج نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی، اور اب تو بیٹا بھی پیدا ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگے جریج کہنے لگے جاؤ اس بیٹے کو لے کر آؤ، اس بچے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس بچے کو لے کر آئے تو بچہ سامنے لا کر رکھ دیا، کہنے لگے وہ جریج تھوڑی دیر ٹھہرو، میں ابھی وضو کر کے آتا ہوں۔ وہ وضو کرنے گئے، وضو کے بعد انہوں نے نماز ادا کی، اور وہ جو قرآن میں آتا ہے نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب کوئی مشکل بن جائے تو پھر اللہ سے مدد طلب کیا کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی اور اللہ سے مدد طلب کی، یا اللہ اس موقع پر یا اللہ میری براءت کو تو واضح کر دے، یا اللہ مجھے بری الذمہ کر دے، تو جانتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی ایسا کام نہیں کیا، اب اس نے مجھے بدنام کرنے کے لیے میرا نام لگا دیا ہے۔ تو اس نے وضو کر کے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی،
پھر وہ اٹھے اور جا کر اس بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ یا صبیو، اے بچے بتا من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ تو وہ بچہ جو ابھی کچھ ہی دیر کے سے پہلے پیدا ہوا تھا، تو اس بچے نے فوراً کہہ دیا، اس نے کہا میرا باپ وہ چرواہا ہے جو یہاں قریب قریب بکریاں چراتا ہے۔ تب جا کر لوگوں کی آنکھیں کھلی، انہوں نے پھر اس عورت کو لان تان کی، اس کو برا بلا کہا۔ تو میرے بھائیوں پھر وہ آئے، کہنے لگے جریج کو کہ اگر تو کہے تو ہم تیرا یہ جو کنیسہ ہے، یہ جو گرجا ہے، اس کو سونے کا بنا کر اور تعمیر کر کے دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اب ان کو سامنے جریج ولی کی ایک کرامت آئی۔ میرے بھائیوں ولیوں کی کرامت کے ہم قائل ہیں، ہم مانتے ہیں، نبیوں کے معجزے ولیوں کی کرامت برحق ہے، لیکن صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ ولی کے جو کرامت کے اندر پیچھے طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، نبی کے معجزے کے پیچھے بھی جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ البتہ معجزہ نبی کے ہاتھوں اللہ ظاہر کرتا ہے اور کرامت ولی کے ہاتھوں اللہ ظاہر کرتا ہے۔ جب انہوں نے اس جریج ولی کی کرامت کو دیکھا، کہنے لگے سونے کا گرجا بنا کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں نہیں، مجھے انہی اینٹوں کا دوبارہ وہی کمرہ بنا دو، مجھے سونے کے گرجے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا یہ بچہ ہے جس نے بچپن میں کلام کی، اور آپ نے پھر آگے مزید فرمایا اسی طرح ایک تیسرا بچہ تھا۔ فرمایا وہ بچہ کون سا تھا کہ ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا، اور دودھ پیتے پیتے سامنے سے ایک آدمی سواری پر گزرا، اور وہ گھوڑے پر سوار تھا، بڑی اچھی وضاقتہ اور بڑی اچھی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ وہ جا رہا تھا۔ تو ماں کے ایسے ہی منہ سے یہ دعا نکل گئی، کہنے لگی یا اللہ میرے اس بچے کو اس سوار کی طرح بنا دے، یعنی اس جیسا میرے بچے کا بھی یعنی سٹیٹس ہو۔ تو بیٹے نے وہ دودھ پیتے پیتے اپنا منہ پیچھے ہٹایا تو کہنے لگا یا اللہ مجھے اس سوار جیسا نہ بنانا، بس یہ کہہ کے اس نے پھر دودھ پینا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک خاتون تھی، وہ لونڈی تھی، تو کچھ لوگ اس کو لے کے جا رہے تھے اور اس کو مار رہے تھے، اس کو پیٹ رہے تھے۔ وہ جو بچہ تھا تو وہ دودھ پی رہا تھا۔ ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بچے کو اس لونڈی کی طرح نہ بنانا کہ یہ بدنام ہو یا اس کو دنیا کے اندر ایسے کوئی مارا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا اللہ، یعنی وہ جو بچہ تھا اس نے پھر اپنا منہ پیچھے ہٹایا، کہنے لگا یا اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح بنانا۔ تو کچھ ماں نے پوچھا کہ یہ تو کیا باتیں کر رہا ہے؟ میں نے کہا اس سوار کی طرح بنانا، تو نے کہا یا اللہ اس کی طرح نہ بنانا، میں نے کہا اس لونڈی کی طرح نہ بنانا، اور تو کہہ رہا ہے یا اللہ اس کی طرح بنانا۔ تو پھر بیٹے نے جو دودھ پینے والا تھا اس نے کہا کہ امی بات یہ ہے کہ وہ جو سوار ہے نا، سوار وہ ویسے دنیا کے ہاں بڑا ہی ایک عظیم شخص سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا ظالم ہے اور وہ ظالموں کا ساتھی ہے۔ اور یہ جو خاتون ہے نا جس کو مارتے ہوئے یہ لے کے جا رہے تھے، اس کے بارے میں الزام تھا کہ اس نے چوری کی ہے، بدکاری کی ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا حالانکہ نہ اس نے کوئی چوری کی ہے نہ اس نے کوئی بدکاری کی ہے، بس ویسے ہی اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیسرا بچہ ہے جس نے بچپن کے اندر کلام کیا تھا۔
اور آپ نے فرمایا چوتھا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ مجھے جب جنت کا مشاہدہ کروایا گیا معراج کے موقع پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گزر رہے تھے نا ایک جگہ سے، تو اچانک ایک بڑی ہی زبردست قسم کی خوشبو آئی، اور ایسی خوشبو کہ جو جنت کی عام خوشبو سے ذرا ہٹ کر تھی، بڑی عالی شان خوشبو آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جناب جبرائیل سے کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو کہا کہ یہ خوشبو جو ہے نا، یہ ایک ایسی خوشبو ہے کہ ایک خاتون وہ جو فرعون کے گھر میں ملازمہ تھی، اور فرعون کی ایک لیب پالک بیٹی، وہ اس کی کنگھی کیا کرتی تھی، اس کے سر کو تیل کی مالش کیا کرتی تھی، اور اس کی خدمت پر مأمور تھی۔ تو ایک دفعہ وہ ایسے ہی کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس خاتون نے، ملازمہ نے، جناب موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہوا تھا، لیکن ابھی تک وہ فرعون کو نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکی ہے۔ تو اس خاتون نے جب کنگھی کو پکڑا تو اس نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، بس ایسے ہی بے اختیار اس کے منہ کے سے نکل گیا۔ تو وہ بیٹی، وہ جو فرعون کی بیٹی تھی، اس نے کہا کہ یہ کون ہے اللہ جس کا نام لے کر تو نے یہ کنگھی پکڑی ہے؟ اس نے کہا اللہ یہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے، اور پوری کائنات کا وہ چلانے والا، میرا بھی اور ساری کائنات کا رب پروردگار وہی ہے۔ اس نے کہا اچھا تو میرے باپ فرعون کو رب نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہ، میں تو نہیں رب مانتی، میں تو مسلمان ہو چکی ہوں، کلمہ پڑھ چکی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا پہ ایمان لا چکی ہوں۔ اس نے کہا میں اپنے ابو کو شکایت لگاؤں گی۔ اس نے کہا لگا دینا۔ فرعون کے پاس جب بات گئی، فرعون نے اس کو بلا لیا، اس سے کہنے لگا کہ میرا کلمہ پڑھ، مجھے رب مان، ورنہ بڑی سخت سزائیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ بس اب یہ جو کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، یہ میرے دل کے اندر سرایت کر چکا ہے، تو جتنی بھی سختیاں کر لے گا، لیکن تو مجھے اب اس کلمے سے پھیر نہیں سکتا۔ اس نے کہا اچھا، تو اس نے ایک بہت بڑا کراہ اس کے اندر تیل ڈال کر گرم کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اس کے جتنے بچے تھے کہنے لگے سارے بچے لاؤ۔ تو ماں کے سامنے اس کے ایک ایک بچے کو اس جلتے ہوئے، کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالنے لگے۔ تو جب ڈالنے لگے نا ایک بچے کو، جو سب سے بڑا اس کا بیٹا تھا، تو کہنے لگے دیکھ لے، سوچ لے، اب بڑا تیری آنکھوں کے سامنے ابھی یہ تیرا بچہ جب جائے گا تو فوراً کوئلہ بن جائے گا۔ اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف میری ایک بات سن لو، صرف ایک میری بات۔ وہ کیا؟ اس نے کہا جب تم مجھے، میرے بچوں کو جب تم جلا دو، ہمارے سارے کوئلہ بن جائیں، بس اس کے بعد وہ جو ہڈیاں ہوں نا، ان ہڈیوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ہماری ہڈیوں کو ایک ہی جگہ پہ کہیں رکھ دینا یا کہیں دفن کر دینا، بس میری اتنی سی وصیت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک بچے کو ڈالا، بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے جل کر کوئلہ بن گیا۔ پھر دوسرے کو ڈالا، تیسرے کو ڈالا۔ ایک بچہ اس کا ابھی دودھ پیتا تھا، جب اس بچے کو ڈالنے لگے تو وہ بچہ چونکہ گود کے ساتھ تھا، سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، اس کو اٹھایا ہوا تھا۔ جب اس بچے کو پکڑنے لگے، اس کے اہلکار آگے بڑھے تو ماں ایک دفعہ ذرا ٹھٹر گئی، اور اس وقت تھوڑی سی ذرا پریشان ہوئی۔ تو اس کے بعد وہ جو بچہ تھا نا، اس بچے نے، وہ جو ابھی دودھ پیتا تھا، وہ بات کرنے کی عمر نہیں تھی، اس بچے نے یہ کہا تھا یا امتا، اے میری امی جان،
لا تقتحمی، یہ جو آپ کو کھولتا ہوا، یہ جو آپ کو یعنی تیل نظر آ رہا ہے تو اس سے گھبرا نہیں، یہ آپ کو ایک جلتی ہوئی آگ تو نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت میں یہ جنت ہے، یہاں پر یعنی کہ پریشان نہ ہو۔ ماں نے پھر یہ سن کر اپنے بچے سمیت اس کے اندر چھلانگ لگا دی۔ میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چوتھا بچہ ہے جس نے بچپن میں کلام کیا۔